کشمیر کو بھول جاؤ. $1.1 بلین کے لیے ہم رو رہے ہیں, ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہیں. انڈیا نے ایک پروگرام لیا تھا, $550 بلین اس کی کٹی پہ پڑا ہوا ہے, $40 بلین کا سونا اس کے پاس پڑا ہوا ہے. اپنا ایٹم بم ہم نے بنا لیا, میزائل اسٹیٹ آف دی آرٹ میزائل بنا لیا, دنیا کا شاید 3rd بیسٹ میزائل ہے. مگر وہ جو سستا تیل انڈیا خرید رہا ہے, جو ان کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے, سعودی عرب خرید رہا ہے, انڈیا خرید کے بیچ بھی رہا ہے, جو اب ہم پورا برس اگر ہم خریدتے رہتے, 10 مہینے ہو گئے ہیں. طاہر صاحب, انڈیا کے اندر میں دیکھ رہا تھا کہ وہاں پہ جو ایمرجنگ ٹیکنالوجیز پہ کام ہو رہا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جو نیکسٹ گلوبل ریولوشن ہے اس پہ وہ کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جبکہ پاکستان میں آج اشکول لیے دنیا کے سامنے کھڑے ہیں, اور آپ سے خود شہباز شریف صاحب فرماتے ہیں کہ جی پتہ نہیں کہاں کہاں انگوٹھے لگوائے, پتہ نہیں کہاں کہاں. وزیر اعظم ملک کا بتا رہا ہے ہم بیچارے ہیں, ہم کمزور ہیں, ہماری کوئی حیثیت نہیں. لیکن روس سے تیل نہیں خریدنا. لیکن روس سے تیل نہیں خریدنا. امریکہ جو کہے گا وہ کرنا ہے. بچے ان کے امریکہ میں پڑھتے ہیں, ہزاروں سرکاری ملازم ہیں, غالباً کوئی 20,000 ایگزیکٹ تعداد میں سٹیزن شپ والے ہیں, جن کی کینیڈا کی شہریت ہے, جن کی امریکہ کی شہریت. اس کا کیا مطلب ہے؟ فائدہ کیا ہوا؟ ابھی تک IMF تک تو ہمیں امداد نہیں دے رہا جو امریکہ کے ماتحت ہیں. بھیک مانگنے والے کو کتنا مل سکتا ہے؟ آپ ایک انتہائی اہم ملک ہیں, ایٹمی پروگرام ہیں, آپ مغربی ایشیا کا دروازہ ہیں, سینٹرل ایشیا کا دروازہ ہیں, جنوبی ایشیا سنگم پہ ہیں. آپ کی اسٹریٹجک پوزیشن ہے, آپ کے پاس یعنی دنیا کی بہترین فوجوں میں سے ایک فوج ہے. تو ہم سے غلطی ہو گئی. اصل میں تو امریکی نظام بڑا اچھا ہے, اور امریکی بہت اچھے ہیں, اس لیے کہ وہ پیسے بھیجتے ہیں. چلیں سر, اگر وہ کوئی ٹھوس ہیلپ کریں تو ٹھیک ہے, ان کے ساتھ شراکت کریں. وہ بھی بھکاری کی کون ہیلپ کرتا ہے؟ بھکاری کو بھیک دی جاتی ہے, ہیلپ اس کو محتاج امریکہ کی پالیسی یہ نہیں ہے پاکستان ختم ہو جائے, یہ انڈیا چاہے گا, اسرائیل چاہے گا. امریکہ کی پالیسی یہ ہے پاکستان کو محتاج اور کمزور رکھا جائے اور ہمارے مٹھی میں رہے. ہاں, آج آپ اس کی سادہ سی مثال ہے کہ جب انہیں ضرورت پڑتی ہے, جب انہیں انڈیا ایک طرح سے حلیف تھا سوویت یونین کا, تو ایوب خان گئے تو وہ کون کا استقبال کرنے کے لیے, صدر وغیرہ. اور برطانیہ کے تو کون آیا تھا؟ وزیر اعظم کوئین الزبتھ. ہاں اچھا, کوئین الزبتھ. اس وقت تو ہمیں کولڈ وار میں ہم دبا رہے تھے وہ جانسن کے, وہ فرنٹ پہ رکھنا چاہتے تھے نا. ہاں اچھا, جب ضرورت نہیں ہے وہ کہتے آپ کون ہیں, چڑھ جا بیٹا وہ سولی ابھی پہ. وزیر خارجہ کا نمائندہ آ رہا ہے. ہاں, جب بھاگ کے بلاول صاحب وہاں جائیں گے اور وہاں خفیہ میٹنگیں کریں گے. ڈائریکٹ شولے, ہانگ کانگ کے شولے, واشنگٹن کے شولے, یہ دال والے جو ہیں نا. اچھا, پھر عمران خان گیا تو اس کے سلیقے سے استقبال کیا گیا, اس لیے کہ اس کا تاثر یہ تھا کہ وہ خوش آمدید نہیں ہے. اچھا, یہ جو شولے آ رہے ہیں پیسے اربوں ڈالر آ جائیں؟ کوئی پیسے نہیں آئیں گے. اچھا, نہ اس سے مسئلہ حل ہوگا. آئیں گے وقتی طور پہ, یہ ہوگا کہ $1.1 بلین آپ کو مل گئے, سرٹیفکیشن ہو گئی, پھر کوئی UAE والے, کچھ سعودی عرب والے, کچھ اور ممالک سے بھی آپ کو, ورلڈ بینک سے, ایشیائی ترقیاتی بینک سے, اسلامک بینک سے کچھ پیسے آپ کو مل جائیں گے. لیکن سوال یہ ہے کہ بھیک پہ کتنے دن بسر ہو سکتی ہے 22 کروڑ انسانوں کی, اور کیا بھیک پہ بسر کرنی چاہیے؟ کیا ہمارا پوٹینشیل نہیں ہے؟ تو طاہر صاحب, انڈیا امریکہ کے قریب ہوتا جا رہا ہے, اور ہم آج بھی 75 سال بعد بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ جناب امریکہ ہماری حکومتیں گراتا ہے, کبھی کہتے ہیں گراتا ہے, کبھی کہتے ہیں نہیں گراتا. یہ جو عمران خان صاحب نے اینٹی امریکنزم کو ہوا دی ہے پاکستان میں, قوم کو جو جسے کہتے ہیں نا کہ ایک جو ڈائریکشن اس کی خراب کی ہے, اس کا کون ذمہ دار ہے؟ یہ جب مرضی کہہ دیتے ہیں, جب مرضی یو ٹرن لے لیتے ہیں, اور ابھی جو سیاست ڈیولپ ہوئی ہے, ابھی وہ سارے انہوں نے کہا جی کہ سارا جنرل باجوہ کر رہے ہیں, اور بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ ان کے اوپر انٹرنل انکوائری کرے. ہاؤ ڈو یو سی دس سر؟ چیمہ صاحب, اس وقت جو صورتحال سامنے آ رہی ہے بن کے, اس کا جواب صرف اور صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں جو اس چیز میں انوالو تھے, جو ان کے ساتھ ڈائلاگ کرتے رہے ہیں. آج میں ایک اور بھی مینشن کرنا چاہوں گا, ایک پاکستان کے بڑے ریسورسفل اور منجھے ہوئے جو جرنلسٹ ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ یہ خان صاحب, در حقیقت آج وہ بات یہ ہو رہی تھی کہ خان صاحب کی حکومت کو گرایا تو انہوں نے نہیں ہے لیکن بچایا نہیں. بات یہ ہے کہ خان صاحب کو
لے کر آنے والے وہی تھے. لیکن وہ جو آج میں جس سپیچ کی ایک جگہ انہوں نے سپیچ دی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ خان صاحب کس طرح لائے گئے. خان صاحب کو لانے کے لیے صرف 3 لوگ تھے, جو 3 آرمی جنرل تھے, ان کی میٹنگ تھی. انہوں نے شہباز شریف کو بلا کے جب انٹرویو لیا تو انہوں نے جب پوچھا کہ آپ کا فارن منسٹر کون ہوگا, آپ کی کیبنٹ میں کون ہوگا, یہ 2018 سے 2017 کی بات ہے, تو ان کے جو جوابات تھے شہباز شریف کے, ان سے مایوس ہو کے تو انہوں نے خان صاحب کو لے کر آئے ہیں. لیکن اب انہی کا فرض بنتا ہے کہ باہر نکل کے قوم کو بتائیں, یہ جو بخار قوم کو چڑھا دیا انہوں نے, اس بخار کو اتاریں. دیکھیں, کیونکہ اب تو انہوں نے ڈائریکٹلی کہہ دیا ہے کہ امریکہ انوالو نہیں ہے اس میں, باجوہ صاحب انوالو ہیں. باجوہ, لیکن جو پچھلے دنوں جتنے وہ انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں جرنلسٹوں کے ساتھ, اور جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں, اس میں یہ ایک بات تو کلیئر ہو کے آ رہی ہے کہ انہوں نے شاید ان کی حکومت گرائی نہیں تھی, لیکن بچائی نہیں ہے ان کو لانے والے. لیکن خان صاحب کو دیکھیں کہ خان صاحب ایک بندہ ہے جو آپ کو لے کر آیا تھا اور بعد میں اس نے آپ کی حکومت نہیں بچائی, تو آپ بالکل کہہ رہے ہیں کہ اس نے حکومت گرائی ہے آپ کی. در حقیقت خان صاحب جو ہیں وہ اتنے یوز ٹو ہیں بیساکھیوں کے, اور اتنے یوز ٹو ہیں, ہماری اسٹیبلشمنٹ نے ان کو اتنا لاڈلا کر دیا تھا, آج بھی لاڈلے ہیں ویسے, اس میں شک کوئی نہیں ہے. عدالتیں آج بھی ان کے ساتھ ہیں, ان کو سسٹم کے اندر سے سپورٹ حاصل ہے. بار بار حالانکہ وہ چیختے رہتے ہیں کہ حاجی صاحب کی جو ہے پالیسیز ابھی سٹل ان ایفیکٹ, لیکن میرے خیال میں نہیں ہے, کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا آصف زرداری کے اوپر ڈائریکٹ الزام انہوں نے لگایا تھا, لیکن پکڑا شیخ رشید صاحب کو, کیونکہ خان صاحب لاڈلے ہیں, خان صاحب کو ہاتھ نہیں ڈالا جاتا, سسٹم ڈرتا ہے ان سے, سسٹم آگے لگا ہوا ہے ان کے. اور عدالتیں دیکھیں کس طریقے سے ان کو سپورٹ کر رہی ہیں, چاہے وہ لاہور ہائی کورٹ ہو, چاہے وہ سپریم کورٹ ہو, ان کو سپورٹ حاصل ہے. جو زیادتی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ججوں کو پولیٹیکل اتنی زیادہ جو ہے چیزوں سے امپریس نہیں ہونا چاہیے, انوالو نہیں ہونا چاہیے. اس وقت ہر چیز کا فیصلہ عدالتیں کرتی ہیں, اور میں بار بار کہتا ہوں یہ عدالتیں وہ ہیں جو 139 میں سے 130ویں نمبر پر ہیں, اور رشتہ داریاں موجود ہیں لاہور ہائی کورٹ میں, اور چیزیں موجود ہیں جو کہ کویسچنیبل ہیں جو. لیکن افسوس کی بات یہ ہے خان صاحب کی جو کلی تھی وہ اترتی جا رہی ہے, ان کے سپورٹر کم ہوتے جا رہے ہیں. لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو کیونکہ خان صاحب نے جو 2 تیر چلائے تھے وہ بہت خطرناک ہیں ڈیولپنگ کنٹری کے لیے. ایک مذہبی کارڈ جو انہوں نے کھیلا تھا, اور دوسرا غداری کا کارڈ. وہ جو زیادہ تر کم پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں, جن کو زیادہ شعور نہیں ہوتا, وہ ان 2 کارڈوں کے ہاتھوں میں بڑے برے طریقے سے کھیلتے ہیں. اور وہی ہو رہا ہے اس وقت کہ وہ ان کو انہوں نے جو ایک ایسا لفظ استعمال کیا ہے ریاست مدینہ کا, جو کہ میں سمجھتا ہوں غلط ہے. خان صاحب کو خود نہیں پتا ریاست مدینہ کیا ہوتی ہے. خان صاحب کو تو ریاست کا ہی نہیں پتا, مدینہ تو بہت ایک پاک نام ہے. خان صاحب کو تو یہی نہیں پتا کہ سیاست کے کیا ایلیمنٹس ہوتے ہیں, کیا ضرورت ہوتی ہے ریاست کے لیے. تو خان صاحب بالکل گائیڈ لائن کہیں اور سے لیتے ہیں. بلکہ میں ایک اور بات جو خطرناک حد تک سامنے آئی ہے, میں حیران ہو گیا ہوں. نادرا کے بارے میں جو ایکوزیشن ہے شہباز گل کے حوالے سے, جو ایک چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ کس طریقے سے فوجیوں کی فیملیوں کو جعلی ٹویٹر اکاؤنٹ بنا کے کس طریقے سے کیا کر رہے تھے. لیکن سسٹم آج بھی